قرآن کو عربی زبان میں کیوں نازل کیا گیا؟ کچھ ناسمجھ لوگ یہ اعتراض کرتے نظر آتے ہیں کہ اللہ نے اپنے آخری پیغام یعنی قرآن کو عربی زبان میں کیوں نازل کیا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی اور زبان میں قرآن نازل کیوں نہیں کیا۔ اس اعتراض کے جواب سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ اللہ اپنا پیغام پہنچانے کے لیے کسی بھی زبان کا محتاج نہیں ہے۔ زبان انسانوں کو بات سمجھانے کے لیے ہے تاکہ سب انسان اس پیغام کو سمجھ جائے، اور انسانوں کی زبانوں کا الگ الگ ہونا بھی اللہ ہی کی نشانیوں میں سے ایک ہے، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور تمہاری زبانوں اور تمہارے رنگوں کا اختلاف ہے۔ یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں دانشمند لوگوں کے لیے۔ جب سب زبان ہی اللہ نے بنائی ہے تو اللہ اپنا پیغام کسی بھی زبان میں دے، بس اس کا مقصد پورا ہونا چاہیے۔ اگر اللہ اپنا پیغام عربی کے علاوہ کسی اور زبان میں پہنچاتا تو بھی کچھ لوگ یہ اعتراض کر دیتے کہ یہ ہماری زبان میں کیوں نہیں ہے، اور چاہے اللہ دنیا کی کسی بھی زبان میں قرآن کو اتارتا تو اعتراض کرنے والے اس پر پھر بھی یہی اعتراض کرتے۔ اس استھتی کا صرف ایک ہی حل تھا کہ اللہ دنیا کی سب زبانوں میں سے کسی ایک زبان کا انتخاب کرے، اور جس قوم کی وہ زبان ہو وہ سب سے پہلے اسے اچھی طرح بات پہنچا دے، اور پھر اس کے بعد اللہ اس قوم کو ذمہ داری دے دے کہ اب اٹھو اور پوری دنیا کے سب لوگوں تک یہ پیغام انہی کی اپنی زبان میں پہنچا دو۔ اور اللہ نے بھی بالکل یہی طریقہ اپنایا کہ اپنا آخری پیغام انسانوں تک پہنچانے کے لیے عربی زبان کا انتخاب کیا، کیونکہ اللہ نے اپنے آخری پیغمبر کو عرب میں ہی بھیجا تھا اور وہ عربی زبان ہی بولتے تھے۔ اس لیے اللہ نے سب سے پہلے اپنے پیغمبر کے ذریعے اس قرآن کو عربوں تک پہنچایا، اور پھر ان کی یہ ذمہ داری لگا دی کہ اس قرآن کو سب انسانوں تک پہنچا دے۔ اگر اللہ عربوں کو پیغام سمجھانے کے لیے عربی کے علاوہ کوئی دوسری زبان چنتا تو عرب اعتراض کرتے کہ یہ کیسا پیغمبر ہے کہ عرب ہو کر دوسری زبان میں پیغام سنا رہا ہے، جو کہ ہمیں بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ لیکن عرب کے مشرکوں کی مانسکتا اس دور میں الٹ ہی تھی۔ وہ یہ کہتے کہ اس قرآن کو عربی زبان میں کیوں بھیجا جا رہا ہے۔ اسی اعتراض کا جواب اللہ نے قرآن میں کچھ یوں دیا: اگر ہم اس کو عظمی غیر عربی قرآن بنا کر بھیجتے تو یہ لوگ کہتے کیوں نہ اس کی آیتیں کھول کر بیان کی گئی۔ کیا عجیب بات ہے کہ کلام عظمی اور سننے والے عربی۔ ان سے کہو کہ یہ قرآن ایمان لانے والوں کے لیے تو ہدایت اور شفا، بیماری دور کرنے والا ہے، مگر جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کے لیے یہ کانوں کی ڈانٹ اور آنکھوں کی پٹی ہے۔ ان کا حال تو ایسا ہے جیسے ان کو دور سے پکارا جا رہا ہو۔ یہ اس ہٹ دھرمی کا ایک اور نمونہ ہے جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کیا جا رہا تھا۔ اسلام دشمن کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عرب ہے، عربی ان کی مادری زبان ہے۔ وہ اگر عربی زبان میں قرآن پیش کرتے ہیں تو یہ کیسا مانا جا سکتا ہے کہ یہ کلام انہوں نے خود نہیں گھڑ لیا ہے بلکہ ان پر خدا نے اتارا ہے۔ ان کے اس کلام کو خدا کا اتارا ہوا کلام تو اس وقت مانا جا سکتا تھا جب یہ کسی ایسی زبان میں یکایک دھواں دھار تقریر کرنا شروع کر دیتے جسے یہ نہیں جانتے، مثلاً فارسی یا رومی یا یونانی۔ اس پر اللہ فرماتا ہے کہ اب ان کی اپنی زبان میں قرآن بھیجا گیا ہے،
جسے یہ سمجھ سکے، تو اس کو یہ اعتراض ہے کہ عرب کے ذریعے سے عربوں کے لیے عربی زبان میں یہ کلام کیوں اتارا گیا۔ لیکن اگر کسی دوسری زبان میں یہ بھیجا جاتا تو اس وقت یہی لوگ یہ اعتراض کرتے کہ یہ معاملہ بھی خوب ہے، عرب قوم میں ایک عرب کو رسول بنا کر بھیجا گیا، مگر کلام اس پر ایسی زبان میں اتارا گیا ہے جسے نہ رسول سمجھتا ہے نہ قوم۔ عربوں کے لیے عربی میں ہی قرآن کا ہونا عقل کے مطابق ہے، اور اسی بات کو اللہ قرآن میں بار بار عربوں کو سمجھا رہا ہے کہ ہم نے اسے عربی زبان کا قرآن بنایا ہے تاکہ تم سمجھ سکو۔ اور آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک، کمنٹس اور شیئر کرتے جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔